وضو ہو، آنا ہو، صرف ایک تسبیح، اور پھر اچانک موت کبھی نہیں آئے گی۔ کیا واقعی؟ کیا اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہی جا سکتی ہے؟ آئیں آج مل کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، عنوان کچھ یوں تھا: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت سے بچ جاتا ہے۔ ویڈیو میں باقاعدہ ایک مخصوص تسبیح بھی بتائی گئی، پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر آپ روزانہ یہ تسبیح پڑھیں تو اچانک موت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ بات واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ کیا واقعی یہ کوئی حدیث ہے؟ کیا واقعی ایسی کوئی تسبیح موجود ہے جو وضو کے بغیر بھی انسان کو اچانک موت سے بچا لے؟ چلی، ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن سچ کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے۔ دین اندازے پر نہیں چلتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنا تباہ کن گناہ ہے، اگر وہ بات واقعی ان کی نہ ہو۔ تو کیا اسلام میں اچانک موت کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں، اسلام میں اچانک موت کا تصور ضرور موجود ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب موت ایسے آئے گی جیسے اونٹ کو کوڑا لگایا جاتا ہے، یعنی اچانک بغیر کسی بیماری تیاری کے۔ یہ موت امتحان ہو سکتی ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے، اور عذاب بھی۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک خاص تسبیح پڑھ لو تو اچانک موت کبھی نہیں آئے گی، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں ثابت ہے؟ کس حدیث میں؟ کسی معتبر کتاب میں؟ کسی صحابی نے ایسا فرمایا؟ دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دعاؤں اور اذکار سے محبت ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ایک تسبیح اور آپ کی زندگی محفوظ، تو کم از کم ہم اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، بھائی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کبھی غور کیا کہ اگر واقعی ایسی تسبیح ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے اپناتے؟ کیا حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، انہیں یہ تسبیح معلوم نہیں تھی؟ کیا وہ روزانہ اسے نہیں پڑھتے تھے؟ تو پھر وہ شہادت سے کیوں نہ بچ سکے؟ بات یہ ہے دوستو کہ موت، زندگی، رزق اور آزمائش، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم تسبیح ضرور پڑھیں، ہم ذکر ضرور کریں، ہم دعا مانگیں، بخشش چاہیں، لیکن یقین صرف اللہ پر رکھیں، نہ کہ کسی مخصوص وظیفے پر۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار اور دعائیں سکھائیں وہ سب صحیح احادیث میں موجود ہیں، جیسے سوتے وقت کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، یہ سب مستند ہیں اور ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن کوئی بھی ایسا وظیفہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے، اور اسے نبی پاک کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو وہ نہ صرف گمراہی ہے بلکہ اس پر عذاب کا خطرہ ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ دین کے نام پر کوئی بات سنیں تو تحقیق کریں، اور اگر شک ہو تو علم والوں سے پوچھیں۔ بس کسی کی ویڈیو دیکھ کر کسی کی بات پر اندھا یقین کر لینا، یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ بعض اوقات یہ شرک، بدعت اور گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سچ کو اپنائیں، ذکر ضرور کریں، قرآن کی تلاوت کو عادت بنائیں، لیکن صرف ان اذکار پر یقین رکھیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت شدہ طور پر سکھائے۔ اور آخر میں بس ایک گزارش، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سچ عام ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر بار لاتے ہیں علم، سچ اور محبت کے ساتھ ایک نئی روشنی۔
اللہ ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق دے آمین